رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر ہی سارا کچھ قائم ہے. کائنات کا قیام ہو، میرا آپ کا قیام ہو، میرے آپ کے کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا. حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرو. ایک روایت میں ذکر آتا ہے اور ایک روایت میں بسم اللہ آتا ہے اور ایک روایت میں الحمدللہ آتا ہے. ہر کام سے پہلے الحمدللہ پڑھو، ایک میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ایک میں آتا ہے بن نوری فرماتے، ایک میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرو. مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی کام دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے کثرت سے ذکر کا حکم ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. جو ذکر کی برکت سے انسان دنیا اور آخرت کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. کام کے لیے اسباب کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان اسباب کا کام دینا اور نتیجہ مرتب ہونا یہ آسان نہیں ہے. کام تو سب شروع کر لیتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا، بے نتیجہ ہوتا ہے. جیسے کسان بیج ڈال دیتا ہے، فصل ہی نہیں ہوتی ہے تو اس کا جھاڑ سے ہی نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اور آخرت کا اپنے نام سے، آخرت میں بھی ذکر ہے، یعنی کہ ذکر ایسی چیز ہے جو وہاں پر بھی ہوگا. صبح شام اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں پر بھی ہے. جنت میں بھی ذکر ہے، روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہے اور دیدار ہے. دو چیزیں، ذکر اور دیدار جنت میں بھی ہے. یعنی جو مومن ہوں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، چلتے پھرتے اللہ کا نام لیں گے، یہ ان کی خوراک ہوگی. جس طرح کھانا پینا کھوں گے فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے تو فرشتوں کی خوراک ذکر ہے. دیکھو فرشتے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، کس پر زندہ رہتے ہیں؟ ذکر الہی پر. وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب کی جگہ ہے، ان کی خوراک ذکر ہے. جس طرح ہماری خوراک روٹی پانی ہے، ان کی خوراک ذکر ہے. لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو روٹی پانی ہماری خوراک نہیں رہے گی، اس لیے کہ مزے کے لیے کھائیں گے، مزے کے لیے پیئیں گے، ضرورت کے لیے نہیں. کبھی بھوک لگ رہی ہے جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، جان نکل رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسی ایجاد تکلیف ہوگی تو پھر جنت ہی نہیں ہے. جو چیز ہوگی وہاں لذت اور مزے کے لیے ہوگی، چاہے وہ کھانا ہوگا چاہے پینا ہوگا. حدیث میں آتا ہے حوض کوثر سے جب پانی پی لے گا لا یظمأ بعد ابدا، پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. جب پیاس نہیں لگے گی تو پھر ٹھنڈے ٹھار شربت کیوں پی رہا ہے؟ مزے کے لیے. جیسے مزے کے لیے چائے پیتا بندہ، نہیں بھی ضرورت ہوتی چلو بھی لے آؤ چائے، لے آؤ بھی بوتل لے آؤ یہ. لیکن زندگی وہاں بھی خدا کے نام پر اور ذکر پر ہوگی اور دیدار پر ہوگی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہفتے میں ایک بار دیدار ہوں گے کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو صبح شام دیدار کریں، کچھ وہ ہوں گے جو جب چاہیں گے دیدار کریں گے. مختلف لوگوں کی قسمیں. تو معلوم ہوا کہ دنیا کا جو وجود ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی ذکر پر ہے. لیکن یہاں دوسری چیزیں اور اسباب پھیلے ہوئے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی ان چیزوں سے کام ہو رہا ہے. لیکن یہاں بھی حقیقت میں ہر کام اللہ کے نام پر ہے اور وہاں بھی اللہ ہی کا نام ہے، دونوں جگہ پر. اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا، کثرت سے ذکر کرو. جب بھی تمہیں وقت مل جائے اللہ کے نام میں مشغول ہو جاؤ اور گناہ سے بچتے رہو. تو یاد رکھو تمام وظائف فائدہ تب دیتے ہیں. کتنے اچھے سے اچھا درخت لگا لو آپ، وہ پھل کب دے گا، وہ فصل اپنی جو ہے نا اناج کب دے گی؟ جب اس کے اوپر آپ زہریلا
سپرے کرو گے تاکہ سنڈی منڈی اور ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ اسی طریقے پر انسان کی بے قاعدگیاں جو ہیں اور گناہ، وہ نیکیوں کے نتائج مرتب نہیں ہونے دیتے، اس کے لیے سپرے کرنا پڑتا، تقوی کا سپرے، تاکہ نفس اور شیطان کی سنڈیاں بھاگ جائیں جو ہماری فصل کھا رہی ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ سے بچے، کوشش جاری رکھے، ہمت سے کام لے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو بہرحال کوشش عاشق تو نہ چھوڑے۔ یہ عجیب ہے، ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، تو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، توبہ استغفار کر کے پھر اللہ عالمی، اور ہم نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے تم لیکن ہے آپ کا کوئی ہی نہیں، ہمارا ہم کہاں جائیں، بس پھر اللہ کہتے ہیں بھیا ہے تو اپنا ہی، وہیں ادھر ادھر پھر چلا جاتا ہے لیکن ہے تو ہماری ہی نا، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم سبق ہے جو اللہ کے پیاروں نے ہمیں دیا ہے، بہت اہم سبق ہے۔ بھائی دوری اختیار نہیں کرو، بھائی چلتے دور، بھائی نہیں میں تو نیک بن ہی نہیں سکتا تو بھاگ جاؤ، بس سمجھو شیطان کے قابو آ گئے تو جہنمی راستہ ہے، اور جہنمی کا گڑا ہے نتیجہ، لیکن بھاگتا رہے تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر کھینچ لیتے ہیں کہ یار بیچارہ کوشش تو کر رہا تھا ہمارے تک آنے کی، اور اللہ اکبر، اللہ ایک ایسے محبوب ہیں جو عاجز نہیں ہے۔ یہاں تو عاجز ہے، کوئی کسی پہ عاشق ہو جاتا ہے، شادی نہیں ہوتی دونوں کی، کہ پیر صاحب کی سفارش بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ نہ یہ مان رہے ہیں، نہ ان کے بڑے مان رہے ہیں، نہ ان کے بڑے مان رہے ہیں، کیونکہ دونوں عاجز ہیں۔ یہاں عاشق تو عاجز ہے، محبوب عاجز نہیں ہے، وہ کیا چلے گا، بولو اللہ عاجز ہے، عجیب ہے، ہم تو عاجز ہیں، کم چلنے میں کمزور ہیں، ہمیں کبھی نفس لے جاتا ہے، کبھی شیطان لے جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں جب بھی ہوش آئے توبہ طائب ہو کر پھر اللہ کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، وہ پھر اس بندے کو جذب کرتے، یہ طبی لئی میں یہ شام فوراً اس کو کھینچ لیتے ہیں، جو گرتا پڑتا ہے ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، یہاں عجز ایک طرف سے، دو طرف سے نہیں، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں عاشق معشوق ہوں، آپ کسی شے پہ عاشق ہوں، آپ پیسے پہ عاشق ہیں، پیسہ اب آپ تک نہیں آ سکتا، آپ پیسہ نہیں جا سکتے، آسان نہیں ہے، دونوں عاجز ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، اگر آپ عاجز ہیں، آپ کا مولا عاجز نہیں، تو شیطان نے کہا تھا میں اس انسان کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو بس گناہوں میں جکڑ دوں گا۔ اللہ نے اوپر کا راستہ خالی چھوڑ دیا، اوپر کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ فرمایا خبردار اوپر سے آنے کی کوشش کی تو دیکھ تیری پٹائی ہوتی، آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ لے، اوپر کا راستہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان خالی چھوڑا ہوا، میں چاہوں گا بیچ میں سے نکال لوں گا، ایسے نکال لوں گا، ایسے نہیں، کتنے واقعات قصے قرآن مجید میں، چاروں طرف سے گناہوں نے گھیر لیا، بیچ میں سے خدا نکال کے لے گئے اس کو، اس لیے فضل اللہ ذکر کثیرہ، کثرت سے ذکر کرو، شرمات تمہاری زبان ذکر سے خالی نہ ہوا، ہاں طبیعت جب، اور یاد رکھو اصول ہے کہ جب آدمی کی طبیعت پر بوجھ ہو چھوڑ دو پھر اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی والا بات پسند، چھوڑ دو، آرام کر لو، پھر بعد میں کر لو، تازہ ہو جاؤ تو پھر کر لو، یہ جب دل لگے تو کر لو، کہنا زبردستی نہیں کرو، ان کو زبردستی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو تمام نفلی اعمال کا قانون ہے یہ، جب تک دل لگے کرتے رہو، جب آپ بوجھ ہونے لگے، مشکل ہونے لگے، چھوڑ دو، پھر جب تک بھی صحابی نے کہا حضرت میں رات کو اٹھتا ہوں، جو نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، اور میں سو جا،
طبیعت بحال ہو جائے پھر اٹھ کے پڑھ لے، دعا کر لے، یہ نفلی اعمال، فرض میں نہیں۔ فرض تو ہر حال میں کرنا ہے، تیرا دل چاہے نہ چاہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، اسے پٹائی ہوگی، دل چاہنے پہ نہیں، میرا دل نماز کو نہیں چاہتا، نہ 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 نہ، یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہ تو فرض ہے، یہ تو واجب ہے، یہ تو سنت مؤکدہ کرنی ہی کرنی۔ نفلی اعمال میں گنجائش دے دی، جب نشاط ہو، طبیعت میں تازگی ہو، دل لگ رہا ہو تو کرو، جہاں طبیعت پر وہ ہو جائے بند کر دو، بس تھوڑا بس کافی۔ یہ اصول ہے، بڑی اہم قیمتی بات ہے، پلے باندھ دو اس کو، یہ آسانی سے نہیں ملتی باتیں، کتابوں میں بھی نہیں ملتی، کتب میں نہیں ملتی، قطب کے پاس ملتی، بڑوں کے پاس ہم نے دیکھا سنا تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ نہ یہ انسان وظیفہ پورا کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے تو بس کرنا ہی کرنا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، سر میں چکر آ رہے ہیں، نہیں، نفلی اعمال ہے، رک جاؤ، کرو ضرور، چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن جب تازہ ہو اب شروع ہو جاؤ، پھر جب وہ ہے تو چھوڑو، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لو۔ ورد عجیب حضرت عبداللہ بن عباس تو اللہ قربان، یہ کیسے عجیب لوگ تھے، کیسی کیسی باتیں نکالتے کہ پیغمبر اسلام رات کو تہجد پڑھتے تھے تو کبھی تہجد رہ جاتی، جنگی مشغولیت ہو گئی یا طبیعت خراب ہے آپ کی، تو اتنی رکعتیں دن میں پڑھ لیتے، اتنے نفل۔ تو عبداللہ بن عباس نے اس سے ایک مسئلہ نکالا، جس آدمی کی اوراد اگر ایک وقت رہ جائیں تو دوسرے وقت میں کر لے، وہی نتیجہ مرتب ہو۔ یہ بات نکالی عبداللہ بن عباس، بڑے لوگ تھے، ان کا رسول اللہ کا عمل دیکھو، حالانکہ وہ تہجد نہیں کراتی جو دن میں پڑھی جائے گی، تہجد کا ایک اپنا مقام ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ چلو 12 رکعت 8 رکعت چلو دن میں پڑھ لو، وہ تہجد تو نہیں ہے، کچھ تو ہے، کچھ صحیح۔ تو فرمایا اگر ایک آدمی حفظ اور اپنے اوراد ایک وقت میں کرتا ہے، فجر میں عادت ہے کرنے، رات میں عادت ہے، اب اس دن وہ مشغولیت ہے، بیمار ہے، نہیں کر سکتا، اور میں دوسرے سیکنڈ ٹائم میں کر لے، ناگا نہ کرے، اگر آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی تو ذکر میں چھوڑ دو، دوسرے وقت کر لو، کبھی نتیجہ مرتب ہو جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے اگر دسترخوان پر ڈٹ کے بیٹھ کے روٹی کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو برگر ہی کھا لو، زندہ تو رہو گے نا، سمولی کھا لو، شوارما کھا لو، ٹائم بھی کم لگے گا، جلدی جلدی کھا لو گے، دسترخوان پہ جم کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے شیخ نے یہ مکہ میں مثال دی، حج میں بڑی مشغولیت ہوتی ہے دکانداروں کو، تو دکان پہ بس کھاتے رہتے ہیں اور بیٹھے، کھایا ایک لقمہ دودھ کھا گئے پھر کھایا، میں اسی طرح بھائی اللہ کا نام بھی ایسی ہے، جب بہت مشغولیت ہو تو کچھ نہ کچھ ہی لے لیا کرو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے۔ سبحان اللہ، چلو ذکر کرتے ذکر سے پہلے نیت کرے سے ذکر کرتا ہوں، اللہ کی محبت حاصل ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم آہنا جز آسماں ہم نابود راز را غیر خدا محرم نبود راز را غیر خدا محرم نبود یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت قلب سے میں بیزار ہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مکروش یاد رہوں اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تسبیح سورۃ لفظ اللہ کے فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کریں اور یہ تصور کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول اللہ جل جلالہ تعالیٰ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت وقل بنا كما انت فانك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا والاخره اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة متواقع الولي اللهم واقعة متواقع الولي اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا
واهدنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی نہ ہوں خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے کچھ قادر نہیں. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنا قرب خاص میں نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ غیر سے ہمارے دل کو چھڑا کر توفیق سے اپنا فرما. یا اللہ غیر سے ہمارے دل کو چھڑا کر توفیق سے اپنا فرما. یا اللہ آپ سارے نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دل کو اپنے لیے خاص فرما. یا اللہ اپنے لیے خاص فرما. ہمارے دل سے یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ میل کچیل کو دور فرما. یا اللہ اپنی تجلیات کا پایا تک فرما، اپنی تجلیات کا پایا تک فرما. یا اللہ اپنی محبت کے لیے اس کو تو قبول فرما. عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومیانہ چانوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کی، اس مرکز کی یا اللہ اس کی شاخوں کی، اس خانقاہ اس کی شاخوں کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. غیب کے خزانوں سے امداد فرما، غیب کے خزانوں سے امداد فرما. یا اللہ مفتی نیاز منزل بن رہی یا اللہ اس کی یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ امداد فرما. جلد از جلد اس کی تکمیل فرما، خیر و برکت والی بلڈنگ فرما. ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ریونڈ کے اجتماع کو خوب کامیاب اور کامران فرما. یا اثرات کو پورے عالم میں مرتب فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری ناآشنائیوں کو ولایت اور دوستی سے تبدیل فرما. ہمیں بھی ہماری حالات کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما. ہر طرح کی آپ نصیب فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خوب خوب حفاظت فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب متعلقین متعلقات سب کی مغفرت فرما. پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما. قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بھی نعمت آپ نے دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما. قناعت کی نعمت ہم سب کو نصیب فرما، قناعت کی نعمت ہمیں سب کو نصیب فرما. شکر کی نعمت ہم سب کو نصیب فرما، شکر کی نعمت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ پہ اور کرم کا معاملہ فرما. اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.